دیکھیے جی، جہاں تک ہمارا دو ہیلتھ کے دو بڑے پورشنز ہوتے ہیں، ایک پرائمری ہیلتھ کیئر اور ایک سیکنڈری اور ٹیرشری ہیلتھ کیئر۔ سیکنڈری اور ٹیرشری جس میں ہمارے اسپتال اور بڑے اسپتال سارے آ جاتے ہیں، اور ڈی ایچ کیوز اور ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹل بھی، اس میں تو الحمدللہ سچویشن جو ہے وہ کافی حد تک الحمدللہ ہماری پچھلے 3 سالوں کی کافی محنت کی وجہ سے چیزیں بہت اچھی ہو گئی ہیں۔ اب جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے اس میں ہم جو ہے پورے کشمیر میں اپنے آپ کو کافی کمزور محسوس کر رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ میری پوری توجہ جو ہے وہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے اوپر ہوگی، تاکہ آنے والے 1 سال میں ہم پرائمری ہیلتھ کیئر میں جو ہے وہ جو ہماری اسٹینڈرڈ لمٹ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو ہمارے سارے ہاسپٹلز میں جہاں تک ریفرل کا نظام تھا وہ تقریباً کافی حد تک امپروو ہوا، مریضوں کو سہولیات ملنے میں، میڈیسنز کا بجٹ ڈبل ہوا۔ اس کے بعد اب کانٹریکٹس پہ ہم ڈاکٹر لانا شروع ہو جائیں گے جہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں، تو یہ والا جو ٹریٹمنٹ کا سیگمنٹ تھا یہ کافی الحمدللہ بہتر ہو گیا۔ لیکن اب بیماریوں سے بچاؤ کی تدابیر اور پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے وہ ہمارا چیلنج ہے، اور اگلے 1 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو اسٹیٹ آف آرٹ بنا کے چھوڑیں گے۔ دیکھیے جی، بدقسمتی سے کارڈک ہاسپٹل میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں ہم نے جو ہے وہ ایک انکوائری کمیٹی بنی۔ انکوائری کمیٹی کے ساتھ ساتھ کچھ FIRs بھی درج ہوئیں۔ الحمدللہ وہ ابھی کمیٹی کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ چل رہی ہیں، تو تھوڑا سا ٹائم میں پتہ لگ جائے گا کہ کہاں کہاں کیا کیا نیگلیجنس ہوئی، اس نیگلیجنس کو بھی ایڈریس کیا جانا ضروری ہے۔ لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیے، بیسیکلی کارڈک ہاسپٹل میں میرا اپنا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے بھی ورثاء کی طرف سے شکایات ضرور تھیں، لیکن ان شکایات کے ساتھ ساتھ اس ہاسپٹل کو آگ لگنے سے اور دیگر معاملات سے بچانے میں بھی انہی ورثاء میں سے کچھ لوگوں کا ہاتھ تھا۔ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ ہماری جو عوام ہے، یہ ان کی چونکہ پراپرٹی ہے تو وہ ان کو ہمیں اویئر بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سیکورٹی کے میجرز ہیں تو اس اعتبار سے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ کانسٹنٹ پہ زیادہ توجہ دیں۔ اس کے اوپر ہماری بات چیت کافی حد تک ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس کریٹ ہو جائے، اس لیے کہ آپ اگر فرض کریں پولیس کے جتنی مرضی نفری اور جتنی مرضی قسم کے سیکورٹی میجرز لے لیں، جب تک ہم لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس مسئلے کا حل جو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ شکریہ۔ اصولی فیصلہ ہو گیا ہے پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں کہ ہیلتھ کارڈ آزاد کشمیر کے رہنے والے تمام لوگوں کو دیا جائے گا۔ اب امپلیمنٹیشن میں ہمیں زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کا عرصہ درکار ہوگا، اور میں امید کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک خیریت رکھے تو 1 مہینے کے اندر اندر پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بہترین قسم کا جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں وہ مفت ملنی شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیے جی، اس میں 2 تھے معاملات۔ ہماری جو کیبنٹ تھی، کیبنٹ کے ایک ڈیسیجن میں ہمارا اور ڈاکٹرز کا تھوڑا سا کانفلکٹ تھا۔ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ڈاکٹرز کو ہل الاؤنس اور باقی سارے معاملات جو ہیں اس اعتبار سے ملا کے دی جائیں، اور ڈاکٹرز پھر اس سلسلے میں کورٹ چلے گئے۔ اب کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ دیا، اور میں سمجھتا ہوں بڑا بہترین فیصلہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کانٹریکٹ کے اوپر ادروائز ایک ہماری پالیسی نہیں بنی ہے، اس کے مطابق جہاں جہاں ہمارے اسپیشلسٹ جو ہیں، جہاں جہاں ان کی کمی ہوگی تو ان کو ہم ڈبل سیلری کے اوپر جو ہے وہ ریکروٹ کریں گے۔ ان کو نہ کہیں ٹرانسفر کیا جائے گا، اور نہ ان کو جو ہے وہ دوران کانٹریکٹ کسی ون ونڈو آپریشن کے تحت ان کو جو ہے وہ ریکروٹ کر دیا جائے گا، اور وہ اسی اسٹیشن پہ رہیں گے جس اسٹیشن پہ ان کو ڈپلائی کیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پالیسی کانٹریکٹ والی اور یہ ڈاکٹر کی جو برات تھی اس میں اضافے کے بعد آزاد کشمیر میں جو یہ والا انریسٹ تھا ڈاکٹرز اور باقی پیرامیڈیکل اسٹاف کے درمیان کہ جی ہماری سیلریز جو ہیں وہ کسی فیڈرل پیرٹی کے ساتھ نہیں ہے، تو اس میں کافی حد تک ہمیں مدد مل جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس والی اتنے ہیوج بجٹ کی جو ہے وہ انڈکشن کے بعد میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے اسٹاف جو ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ تندہی سے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا محور اور مرکز صرف مریض ہے تو اس مریض کی خدمت کی طرف اپنی تمام توجہ مبذول کروائیں گے۔ جو فارماسسٹ حضرات ہیں وہ ہماری جو ڈے ٹو ڈے پالیسی چینجز ہیں اس حوالے سے ان کو چونکہ کافی ساری چیزوں کی اویئرنیس نہیں تھی، تو بیسیکلی جب ان کو ساری بات سمجھائی تو آپ بھی چونکہ یہاں موجود تھے تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں سارا معاملہ ان کا کنسول ہو گیا۔ بنیادی طور کے اوپر ہمارا جو ہے میڈیسنس کی معیار کو جانچنے کا جو پروسیس ہے اس پروسیس میں ہم تھوڑے سارے کمزور ہیں۔ ہمارے ڈرگ انسپیکٹرز اور ہماری جو DTL لیب اور باقی ہمارا جتنا عملہ ہے وہ سارا کا سارا اس سٹینڈرڈ لیول کے اوپر ٹرینڈ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اس معاملے میں مشکلات تو پیش آتی رہتی ہیں۔
لیکن گریجولی الحمدللہ ان ساری چیزوں کو ہم جو ہے وہ بتدریج ایک ترقی کی سڑک کے اوپر کم از کم انشاءاللہ ہم نے ڈال دیا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بہتر ہوتی جائیں۔ دیکھیے جی، ہمارے وزیر اعظم صاحب کی کچھ واضح ہدایات تھیں کہ کفایت شعاری سے لے کے باقی سارے معاملات جو ہیں وہ میڈیکل کالجز پہ بھی لاگو کیے جائیں۔ میں بڑے فخر سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے 2 میڈیکل کالجز جو ہیں وہ اس دفعہ پرافٹ میں گئے ہیں، اور ایک راولا کوٹ میڈیکل کالج کا تھوڑا سارا مسئلہ ہے، لیکن ہمارا بے نظیر شہید میڈیکل کالج اور یہ جو مظفر آباد والا ہمارا میڈیکل کالج ہے، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ اس دفعہ پرافٹ میں ہیں۔ اور اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ دونوں کالج جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ نفع دے رہے ہیں۔ آگے مزید یہ کالجز جو ہیں وہ ہمارا جو ہے وہ کافی سارا اور مزید بوجھ بھی اٹھانے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب ان کو ریگولائزیشن میں ہم نے صحیح ڈگر اور صحیح بجٹنگ کے طریقوں کے اوپر اور جدید تقاضوں سے ہم نے ان کو آمان کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہاں کے اسٹوڈنٹس کو بھی اچھی جو ہے وہ فیسلٹیشن بھی مل رہی ہے، اور یہ کالج جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے آزاد کشمیری نہیں پوری دنیا میں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جا کے کنزیوم ہو کے تو ہمارے آزاد کشمیر کا نام روشن کریں گے۔ دیکھیے جی، یہ جو کینسر ہاسپٹل ہے یہ سارے کا سارا یہ کچھ منصوبے ایسے ہوتے ہیں جو فیڈرل فنڈڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کو چلانا بھی فیڈرل میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو کینسر ہاسپٹل ہے یہ جو کہ آزاد کشمیر کی کیپیسٹی سے تھوڑا باہر تھا، تو یہ ایٹامک انرجی والوں نے پھر اس کو جو ہے وہ آج خود انہوں نے بلڈ بھی کیا، اور اس کو سارے کا سارا رن اپ کرنے میں بھی انہوں نے ہی سارا سلسلہ کار کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کینسر کے مریضوں کے لیے ایک اعتبار سے کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ وہ بغیر اسلام آباد جائے، لاہور جائے اور کراچی جائے جو ہے وہ لوگ یہاں پہ مظفر آباد میں اپنا علاج کروانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔